رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی رحمت و توفیق سے انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 93, 94 اور 95 کو دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہاری الطور پہاڑ کو خذوا پکڑو ما جو کچھ آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں بقوت قوت کے ساتھ واسمعوا اور سنو۔ قالوا انہوں نے کہا سمیعنا سنا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل کہہ دو بئس ما بری چیز ہے جو یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی جس کا ایمان تمہارا، ان اگر کنتم مؤمنین ہو تم ایمان لانے والے۔ کل ان کانت لکم اگر ہے تمہارے لیے دار گھر آخرت کا عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالصتاً خالص خاص من دون الناس سب لوگوں کے ماں سوا فتمنوا تو تم تمنا کرو موت کی۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن اور ہرگز نہیں یتمناؤ وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی، بما اس کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا بالظالمین ظالموں کو۔ ولا تجدنہم آپ ضرور پائیں گے انہیں احرصاً سب سے زیادہ حریص الناس لوگوں میں سے علی اوپر حیاتی زندگی کے، ومن الذین اور ان لوگوں سے جو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یود چاہتا ہے احدہم ان کا ہر ایک، لو کاش یعمر اسے عمر دی جائے، الف ہزار سنۃ برس، وما اور نہیں حالانکہ نہیں ہوا بمزحزحہ وہ بچانے والا اس کو من العذاب یعنی عمر اس کو عذاب سے نہیں بچانے والی، من العذاب عذاب سے، ان یہ کہ یعمر اس کو لمبی عمر دی جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بما یعملون جو عمل وہ کرتے ہیں۔ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے ہی ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی پر حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 93, 94, 95 اور 96 کو دیکھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ میثاق وعدہ یاد کرا رہا ہے کہ جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی میں دہشت ناک صورتحال پیدا کر دی تھی، جب انہوں نے پہاڑ کو سر پہ کھڑے دیکھا تو ڈر کر تورات کے احکامات قبول کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، جو ہم دے رہے ہیں یعنی تورات و شریعت اس کو قبول کر لو اور پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے توجہ سے سنو۔ تو پھر یہود کا کیا رویہ تھا؟ یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی پر قائم رہے۔
یہ کفر دشمنی اور ضد کی انتہا تھی کہ زبان سے تو اقرار کر لیا جائے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ پیاری بہنوں، یہی رویہ آج کل کے مسلمانوں کا ہے۔ ہم سب کا بھی یہی رویہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اچھی مجلس میں، نیک لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر قرآن و حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں، کوئی قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو فوراً ہمارے دل کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن ساتھ ہی کہیں پہ ہمارے دل میں کجی بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو ہماری مرضی ہوگی ہم اس پہ ایمان لائیں گے، جو نہیں ہوگی اس پر نہیں لائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارا رویہ بھی یہودیوں کی طرح نہیں ہے؟ ہم لوگ بھی اپنی مرضی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور جس پر نہیں ہوتا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، یہود کے دل بچڑے کی محبت اور اس کی عبادت میں رنگے گئے، اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت رچ بس گئی۔ وَاشْرَبُوا، پلائی گئی، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانا ویسے نہیں جاتا، ویسے نہیں دوڑتا۔ اس لیے لفظ آیا ہے کہ کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ محبت، یاد رکھیں، انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، کسی کی بھی محبت کیوں نہ ہو، خواہ کسی انسان کی ہو یا کسی دنیاوی چیز کی ہو، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حق بات سمجھ نہیں آتی۔ اور بچے کی محبت دلوں میں پلانے کا سبب بھی 3 تھے۔ ایک تو یہود کا کفر تھا، اپنا ان کا کفر، ان کی نافرمانیاں اور بچڑے کی عبادت۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم، کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پہ کھڑا کر دیا گیا، تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کا قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا دین ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ تم لوگ قبول کرتے ہو؟ چوں ہی ڈنڈا پیچھے کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے۔ کل ان کانت، کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ما سوا خاص تمہارے لیے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو یہودی اور نصرانی ہوں گے، اور تمہیں آگ چند دن کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ تو اگر تم سچے ہو تو پھر تو تمہیں جلدی کرنی چاہیے نا جنت میں جانے کے لیے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، سکون، مزے، عیاشی، سب کچھ ہوگا۔ تو پھر موت کی تمنا کرو، جو ہی موت کی تمنا کرو گے، مرو گے تو تمہارے بقول تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، وہ تمہارے لیے خالص ہے۔ اصل میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے نبوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تم سچے ہو تو پھر مل کے دعا کرو، کہ مسلمان اور یہودی مل کے یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے، کیونکہ مسلمان کی بھی یہی خواہش ہے اور یہودی کی بھی یہ خواہش ہے۔ لیکن یہودی مبالغہ آرائی زیادہ کرتے تھے کہ ہم مریں گے تو ساتھ ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، اور ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا۔ پیاری بہنوں، یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچ گئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام نے ان کے اندر ہزارہ سال تبلیغ کی، ان کو بتایا، سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، رسولوں کے بارے میں بتایا۔ جو یہودی علماء تھے جن کے پاس تورات کا پرانا علم بھی تھا، نیا علم بھی تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، نبی حق ہیں جو ان کے اوپر بھیجے گئے، لیکن ان کے دل کفر کی وجہ سے اس قدر کالے ہو گئے ہوئے تھے کہ ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے اور اپنی شریعت کو بھی چھوڑ بیٹھے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں چور تھا، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم موت کی تمنا کیا اور مر جائیں گے تو ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اوپر سے وہ یہی دعوے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں تھے، اور اپنے کفر کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے وہ موت نہیں مانگتے تھے۔ وہ زندگی کے حریص تھے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص تھے۔ مشرک جو ایمان نہیں لاتے
اس سے بھی زیادہ وہ زندگی کے حریص تھے، لالچی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے اور یہی بات یہودیوں کو پتہ تھی کہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ جہنم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو، ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔